آج کا جو موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے فرمایا جو نشانیاں آئیں گی وہ جب تک نشانیاں پوریاں نہ ہو جائیں تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیوں کا ذکر فرمایا یہ قرب قیامت کے بالکل قریب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ان میں بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ابھی کچھ ہونی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ان میں سے بہت ساری ہو گئی ہیں، بہت ساری رہتی ہیں۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا امام تھا، ان کا عالم تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ وہ بہت بڑا عالم تھا، یہودی اس کی بات کو بہت مانتے تھے۔ اب وہ یہودی کہتے تھے جیسا عبداللہ بن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھتے ہیں ہم ویسا سمجھیں گے، یہ جیسا مانیں گے ہم ویسا مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، فرمایا تم سارے اسلام قبول کرو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تب تک اسلام قبول نہیں کریں گے جب تک عبداللہ بن سلام ایمان نہیں لے آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے اس بات پر قائم رہنا کہ عبداللہ بن سلام جب اسلام قبول کر لے تو تم سب نے قبول کرنا ہے۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، جب عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لے گا تو ہم بھی اسلام لے آئیں گے، ایمان آپ کے ہاتھ پر لے آئیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو اسلام کی دعوت دی۔ اب وہ عبداللہ بن سلام آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتا ہے میرے 3 سوال ہیں، اگر آپ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ میرے پہلے 3 سوال ہیں، اگر آپ ان کو جواب اچھے طریقے سے دیتے ہیں، مجھے مطمئن کر لیتے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا سوال بتا، تیرے سوال کون سے ہیں؟ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بچے کی شکل ماں پر جاتی ہے، کسی کی باپ پر جاتی ہے، دونوں پر کیوں نہیں جاتی؟ بچہ پیدا ہوتا ہے یا اس کی شکل ماں کی طرف جاتی ہے یا باپ کی طرف جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے، رب کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے، جس کا میدہ غالب آ جائے بچے کی شکل اس پر چلی جاتی ہے۔ اگر باپ کا میدہ غالب آ گیا ہے تو بچہ باپ کی شکل کا ہوگا، اگر ماں کا میدہ غالب آ گیا ہے تو بچہ ماں کی شکل پر جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا سوال، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ جب جائیں گے جنتیوں کو سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا جو ملے گا وہ کون سا کھانا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے ان کو سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی ہوگی۔ سب سے پہلے جنتیوں کو جو کھانا کھلایا جائے گا وہ مچھلی کھلائی جائے گی۔ تو عبداللہ بن سلام نے تیسرا سوال پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ابھی اس کو دیر ہے لیکن نشانی سب سے پہلی، یا سوال ہی یہ تھا اس کا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے ایک آگ نکلے گی، ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی، یہ سب سے پہلی قیامت کی نشانی ہوگی۔ عبداللہ بن سلام اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ میرے تینوں سوال ایک نبی ہی ان کا جواب دے سکتا تھا، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں، اب میں آپ پر اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام کو بھی پتا تھا یہ جو تینوں سوال ہیں یہ نبی کے علاوہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالوں کے جواب دیے تو عبداللہ بن سلام مسلمان ہوا۔ اور جو آخری سوال تھا نا اس کا، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مشرق سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی۔ آج ایسا واقع ہو گیا ہے ہم نے مشرقی کلچر کو چھوڑ کر مغربی کلچر کو اپنانا شروع کر دیا۔ مشرق والے مغرب کی طرف بھاگ رہے ہیں، جو مغربی لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، یورپ ہو گیا،
انگلینڈ والے ہو گئے، برطانیہ والے ہو گئے، یہ مغرب کی طرف کے ملک ہیں، ان لوگوں کے کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں اسلام کے کلچر کو چھوڑ کر۔ آج ہمارے گھروں میں ہر چیز انگریزوں والی آ گئی، اسلام دور ہوتا جا رہا ہے، انگریزوں والے کام آتے جا رہے ہیں۔ ہمارا لباس انگریزوں والا ہو گیا، ہمارا کھانا انگریزوں والا ہو گیا، طور طریقہ بھی ان والا ہو گیا، بولنا ان والا ہو گیا، ہمارا جو رسم و رواج بھی انگریزوں والا ہوتا جا رہا ہے، ہماری تہذیب و ثقافت انگریزوں کی طرح بدلتی جا رہی ہے، ہماری روزمرہ کی اشیاء، ہمارے پاس جو استعمال کرنے والی چیزیں وہ بھی انگریزوں کے طور طریقے والے ہم یوز کر رہے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں زبان تعلیم بھی انگریزوں والی ہوگی۔ سب سے بنیادی تربیت کا جو انحصار ہوتا ہے نا بچے پر، تعلیم کا ہوتا ہے، ہم نے اسلام کی طرف بچے کو کم لگایا ہے، انگلش کی طرف زیادہ لگا لیا ہے۔ انگریزی والا کلچر ہر طرح سے، ہر لحاظ سے، کھانے سے لے کر سونے تک، بولنے سے لے کر کام کاج تک، ہر کلچر میں ہم نے انگریزوں والے اصول کو اپنایا، اسلام کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اسلام کی طرف ہم نے قدم نہیں بڑھایا، نظر نہیں بڑھائی، اسلام کی طرف ہم نے چلنا چھوڑ دیا یا جانا چھوڑ دیا یا اس کو اپنانا چھوڑ دیا۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ دیندار نہیں ہوں گے، یعنی بےمانی والا کام کریں گے، جب وہ کاروبار کریں گے تو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہوگی، مقصد ان کا پیسہ ہوگا، صرف کاروبار ہوگا، کمانا ہوگا، لیکن اس کاروبار پہ کبھی بھی غور و فکر نہیں کریں گے یہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں حلال کا ہے یا حرام کا ہے، میں جو کما رہا ہوں کیا حلال کا کما رہا ہوں یا حرام کا کما رہا ہوں، اس میں کبھی غور و فکر کریں گے ہی نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، کہیں میرا کاروبار سود کا تو نہیں، کہیں میرا کاروبار رشوت والا تو نہیں شروع ہوا تھا، کہیں حرام کا کاروبار تو نہیں کما رہا۔ جب حلال کا ہوگا تو اس میں برکتیں ہوں گی، اور حرام کا ہزاروں کروڑوں جیسے آئیں گے ویسے ہی جائیں گے۔ کبھی کوئی مریض بن گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، کبھی کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ ادھر چلے گئے، افراتفری میں پریشانیوں میں نکل کر جیسے بیٹھے گا تو اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ یعنی حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت جیسے آئے گی ویسے چلی جائے گی، اس میں نہ برکت ہوگی نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے گا بندہ، اور حلال میں برکتیں ہوں گی، ثواب بھی ہوگا، اور جس نے حلال کا کام کیا مشقت سے کیا اس میں برکت بھی ہوگی، مشقت سے کرنے والے کو ثواب بھی ملے گا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، اس نے اپنی سلطنت کو اس طرح گزارا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے گزارا، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کا جب دور خلافت تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے جو حکومت کی نا، اورنگزیب بادشاہ نے بھی اپنی حکومت کو عمر فاروق اعظم کے قدموں پر چلایا۔ رات کو اٹھ کر یہ بھی گشت کیا کرتا تھا، لوگوں کے گھروں کی طرف جاتا تھا، دیکھتا تھا کوئی حاجت مند تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، میرا دور ہے۔ وہاں عمر فاروق اعظم بھی ایسے کیا کرتے تھے، رات کو اٹھ کر گھروں میں محلوں میں گشت کیا کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، کوئی پریشان تو نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے اگر نہر کے کنارے پر کوئی کتا یا بکری پیاسا یا جانور مر گیا، نہر چل رہی ہے اس کے کنارے پر، اگر پیاسا جانور مر گیا اس کا جوابدار بھی عمر ہوگا، کیونکہ میرا دور حکومت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے آپ کو اس طرح عاجز رکھتے تھے کہ ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ میری حکومت ہے، وزیر اعظم میں ہوں، امیر المومنین میں ہوں، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ رات کو سوتے نہیں تھے، ساری رات گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی خیر رفت کیا کرتے تھے۔ اورنگزیب بادشاہ بھی ایسا تھا، رات کو گلیوں میں نکلتا، کہیں کوئی مجبور تو نہیں بیٹھا، کوئی پریشان تو نہیں بیٹھا، کوئی بھوکا تو نہیں بیٹھا۔ اس دور میں اس کا ایک استاد تھا، تو ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے اپنے استاد محترم کو گھر میں دعوت دی، کھانے پر بلایا، اور جب آپ کے استاد محترم جانے لگے تو اورنگزیب بادشاہ، حالانکہ بادشاہوں کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے 2 آنی ایک سکہ جو تھا استاد کو بطور جیسے آئے تھے ان کو تحفہ دیا، 2 آنی کا ایک سکہ استاد کو دیا، حالانکہ بادشاہ تھا جتنا خزانہ چاہے دے سکتا تھا نہیں دیا، لیکن وہ 2 آنی کا جو سکہ تھا نا آپ نے اپنے استاد محترم کو وہ دیا۔ استاد صاحب دعا دیتے ہوئے تشریف لے گئے، وقت گزرتا گیا 12 سال کا عرصہ گزر گیا،
کسی نے اورنگزیب بادشاہ کو کہا کہ آپ کے جو استاد تھے نا اس دن آئے تھے درویش فقیر، آج بہت بڑے امیر بن گئے ہیں، کاروبار والے بن گئے ہیں، بہت بڑے امیر بن گئے ہیں۔ اورنگزیب بادشاہ اپنے استاد صاحب سے ملنے کے لیے آئے، تو جیسے استاد صاحب کے پاس ملنے کے لیے آئے نا، سلام دعا کے بعد تو استاد صاحب نے کہا کہ اورنگزیب بیٹا، جو تو نے مجھے 2 آنے کا سکہ دیا تھا نا، اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈال دی، اس کے صدقے میں بڑا مالدار بن گیا ہوں۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈال دی، اس 2 آنے کے سکے سے میں نے کاروبار شروع کیا، اس کاروبار میں برکتیں ہوتی گئیں، آج میں امیر آدمی بن گیا ہوں۔ اب اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ استاد محترم، وہ جو 2 آنے کا سکہ میں نے آپ کو دیا تھا اس کی حقیقت آپ کو بتا دوں؟ وہ جو 2 آنے کا سکہ تھا اس میں بھی بہت بڑا راز ہے، میں وہ راز بتا دوں آپ کو؟ تو استاد صاحب نے کہا ضرور بیٹا بتاؤ۔ اب ایک آپ کا جو کیونکہ بادشاہ تھا نا، ایک چوکیدار کو بھیجا، سپاہی کو بھیجا، فلاں محلے میں جا، ایک تاجر رہتا ہے اور اس کو لے آ، اور اس تاجر کو کہنا آج سے 12 سال پہلے جو اس نے کاروبار کیا تھا، کیونکہ تاجر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو کاروبار کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، ہمیشہ کھاتا رکھتے ہیں کہ کس کو کتنے دینے ہیں، کس سے کتنے لینے ہیں، کس کو کتنے دیے ہیں۔ کہا کہ 12 سال پہلے فلاں سال والا جو کھاتے کا رجسٹر ہے اس کو کہنا وہ بھی لے آئے، رجسٹر لیتا ہوا آئے۔ بادشاہ کا حکم تھا، تاجر نے کاروبار چھوڑا تو بادشاہ کی خدمت میں وہ 12 سال پرانا رجسٹر لے کر آ گیا۔ اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ اس کو کھولو اور میرے سامنے پڑھتے جاؤ، بتاتے جاؤ کہ کس کو کیا دیا، کس سے کیا لیا، کس سے کیا لینا ہے۔ اب وہ تاجر پڑھتا گیا، سناتا گیا، فلاں کو اتنے پیسے دیے، فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں سے اتنے لیے، تو پڑھتا پڑھتا نا وہ جو 2 آنے کا سکہ تھا اس پر آ کر رک گیا۔ اورنگزیب نے کہا کہ اسے بھی پڑھو، کہنے لگا کہ 2 آنے کا سکہ نامعلوم فرد کو دیا، جسے میں جانتا ہی نہیں تھا اس آدمی کو دیا۔ کہا کہ یہ نامعلوم کون ہے؟ تاجر کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے۔ تو اب اورنگزیب نے کہا کہ اسے کیسے دیا تھا، کیوں دیا تھا؟ تاجر نے کہا کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، بارش اتنی شدید ہوئی کہ چھت ٹپکنے لگی میرے گھر کی، تو میں باہر نکلا، کیونکہ بارش کا وقت تھا، رات تھی، کوئی مزدور مستری تو ملے گا نہیں، لیکن پھر بھی میں باہر نکلا کسی کی مدد لوں، میں اس جو پانی ٹپک رہا ہے اس کو بند کروں۔ اب وہ تاجر کہتا ہے میں باہر نکلا تو ایک شخص باہر گھوم رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ میری چھت شک ہو گئی ہے، پانی اندر آ رہا ہے، میری مدد کر دو، اس کو تعمیر مرمت کر دو، میں آپ کو مزدوری دے دوں گا۔ تاجر کہتا ہے وہ بندہ راضی ہو گیا اور آیا، اور اس نے چھت کو مرمت کیا، بڑے اچھے طریقے سے بنایا، پانی جو آ رہا تھا رک گیا۔ صبح تک وہ کام کرتا رہا اور میرے پاس اس وقت اتفاق سے 2 آنے کا سکہ تھا، اس کے علاوہ کوئی رقم ہی نہیں تھی۔ میں نے اس کو وہ 2 آنے کا سکہ دیا، کہا کہ تیری مزدوری بہت زیادہ بنتی ہے، صبح میری دکان پر آنا، باقی لے جانا، ابھی فی الحال یہ 2 آنے کا سکہ لے جا۔ وہ تاجر کہتا ہے وہ شخص بڑا نیک آدمی تھا، اس نے کہا میرا اس سے گزارا ہو جائے گا، مجھے کسی اور کی حاجت نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا، میں نے کہیں اور جانا ہے، میں آپ کی دکان پر نہیں آؤں گا، میرا اس 2 آنے سے گزارا ہو جائے گا۔ اب اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ وہ آدمی پھر تجھے ملا ہے کبھی؟ وہ تاجر کہتا ہے 12 سال کا عرصہ ہو گیا، اب تک اسے ڈھونڈ رہا ہوں، کبھی ملا نہیں، بڑی مدت گزر گئی، بڑا تلاش کیا، اس کو ملا نہیں۔ تو اورنگزیب بادشاہ نے اپنا شاہی جو لباس تھا اتارا، کہا کہ تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھتا ہوں، کہیں وہ آدمی میری شکل کا تو نہیں تھا؟ تو وہ تاجر کہنے لگا بے شک تو وہی ہے جس نے رات کے وقت میں جب بارش ہو رہی تھی میرے گھر کی تعمیر کی تھی، تو نے مرمت کی تھی، تو وہی آدمی ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے اپنے پیر صاحب جو استاد صاحب تھے آگے ہاتھ جوڑے، کہا جس وقت آپ میرے گھر تشریف لے آئے تھے میں چاہتا تو بادشاہ تھا تجھے خزانے دے دیتا، لیکن میں نے خوف کیا کہیں ان میں حرام کی کمائی نہ ہو، وہ جو 2 آنے کا سکہ تھا وہ میری حلال کی روزی تھی، اس لیے میں نے آپ کو تحفے میں دیا، وہ میرے حلال کی روزی تھی۔ یہ آدمی گواہ ہے کہ اس دن میں نے ساری رات اس کے گھر میں مزدوری کی، اس نے وہ 2 آنے کا جو سکہ تھا مجھے دیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں دیا، برکت اس لیے ہوئی کہ وہ حلال کا۔
برکت اس لیے ہوئی کہ وہ حلال کا تھا، اور میں چاہتا تو شاہی خزانے سے سارا تمہیں خزانہ دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے خوف کیا کہیں حرام کا نہ ہو کہ میں اپنے استاد کو حرام کا خزانہ دے دوں، کہیں اس میں وہ حرام کا مال نہ آ جائے۔ میرا استاد نیک ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، عالم ہے، باعمل ہے، میں اسے حرام کا لقمہ کھلا دوں، یہ میری فطرت کو، میرے ظرف کو گوارا نہیں تھا۔ اس لیے وہ میں نے جو مزدوری کی تھی، 2 آنے کا سکہ، حلال کا سکہ تھا، وہ دیا تھا۔ برکت اس لیے آئی کہ وہ حلال کا، اللہ حلال روزی میں برکت ڈالتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت کی نشانی ہے کہ یہ بھی ہے قیامت کی نشانی کہ لوگ حلال حرام میں تمیز نہیں کریں گے۔ آج وہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں غور و فکر کرتے نہیں حلال کا ہے یا حرام کا ہے، حلال کا کماتے ہیں یا حرام کا کماتے ہیں۔ ہمارا 24 گھنٹوں میں جو زیادہ وقت گزرتا ہے نا، وہ کام میں اور اس کے علاوہ آرام میں، عبادت کی طرف دل کرے تو چل پڑتے ہیں ورنہ نہیں۔ صبح بھی ہماری دکان پر، شام بھی ہماری دکان پر، یعنی ہمارا سورج طلوع بھی دکان پر ہوتا ہے، غروب بھی دکان پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد آ کر گھر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر کے پھر دوبارہ کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ حلال کا ہو، حلال کا کمانا چاہیے۔ فرمایا قرب قیامت، ایک نشانی قیامت کی ہے کہ لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں گے، صرف وہ کاروبار کرتے رہیں گے، لیکن اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے وہ دیکھیں گے نہیں۔ تو دوسری حدیث پاک میں مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ قیامت کی نشانی کیا ہے، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے اور انہوں نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے۔ ماں اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی جو بیٹا ہوگا نا وہ بڑا ہوگا، ماں باپ پر حکم چلائے گا، غلامی کرائے گا ماں باپ سے۔ فرمایا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہ آج کل واقعی ظاہر ہو گئی ہے۔ لوگ بیویوں کی مان کر ماں باپ کو باہر نکال دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، ان سے گھر کے کام کراتے ہیں۔ کبھی گھر میں واپس آئے نا تو بیوی کی حالت اور ماں کی حالت پر غور کر لیا کریں۔ ماں بیچاری پھر بھی وہ مسکراہٹ میں غم چھپا لیتی ہے، بتاتی نہیں کہ تیری بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن آدمی بیویوں کی مان کر ماں باپ کو دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ یہ بھی ہوگی، لوگ ماں باپ کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے، ماں باپ کا ادب احترام تمیز کرنا چھوڑ دیں گے، یہاں تک ماں باپ کو قتل کر دیں گے، یہاں تک والدین کو قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر پر، پیدل جا رہے تھے، تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کلام فرماتے تھے، اللہ کی خدمت بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، مجھے سواری دے دے، سواری کا انتظام فرما دے۔ اب اللہ چاہتا تو اس وقت سواری دے دیتا۔ فرمایا اے موسیٰ اس پہاڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے تمہیں سواری دے دے گا، وہاں ایک آدمی بندہ موجود ہے، اسے کہنا کہ وہ تمہیں سواری عطا کر دے گا۔ اللہ اگر چاہتا تو اس وقت بھی دے دیتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اور چیز دکھانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہاڑ سے پلٹے تو ادھر آئے، ایک بندہ بیٹھا تھا، آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کی یاد میں بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو سلام عرض کیا، السلام علیکم فرمایا تو اس نے وعلیکم السلام کہا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سواری چاہیے۔ تو وہ بزرگ بابا اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کی یاد میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ 2 منٹ تشریف رکھیں میں سواری کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو آنکھیں بند کر کے دوبارہ اللہ اللہ کرنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا اتنے بیابان علاقے میں یہ سواری کا انتظام کیسے کرے گا، یہ سواری کا انتظام کیسے کرے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دل میں سوچا تو بندہ آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھنے لگا، آپ کو سواری چاہیے نا، سواری مل جائے گی، آپ کو سواری چاہیے نا، سواری مل جائے گی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بندے کی نگاہ میرے دل پر ہے، جو دل میں سوچ رہا ہوں یہ میرے دل کو سن رہا ہے۔ تو اس بندے نے دیکھا آسمان پر بادل جا رہا تھا، اس کو حکم دیا کہ نیچے آ جا۔ اب وہ بادل آسمان سے نیچے آیا اور سواری بنا، گھوڑا بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے، لیکن دل میں تجسس تھا،
دل میں تجسس تھا کہ یہ بندہ اتنے کمال کا کیسا ہے، پہاڑوں میں بیٹھ کر آسمان پر نگاہ ڈالتا ہے، بادل کو حکم دیتا ہے، گھوڑا بن جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، اتنا کمال اس کے پاس کیسے آیا؟ یہ دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجسس تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ بندہ اس نے اپنی والدہ کی 20 سال تک خدمت کی ہے، 20 سال تک یہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا ہے۔ تو جب اس کا آخری وقت آیا تو ماں نے مرتے وقت دعا کی، یا اللہ اس نے 20 سال تک میری مانی ہے، جو حکم دیا ہے اس نے وہ کیا ہے، جو میں نے کام کہا ہے اس نے وہ کر دیا ہے، میری خدمت کرتا رہے۔ 20 سال کا عرصہ اس نے میری اطاعت میں گزارا، یا اللہ آج میں ماں اس کے حق میں دعا کرتی ہوں، یا اللہ یہ جو تجھ سے مانگے اسے عطا کرنا، تجھ سے جو بھی مانگے اسے عطا کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں اس آدمی کی طرف نہیں، اس کی والدہ کی دعا کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کہتے یا اللہ سرخ پہاڑ کو کالا کر دے، کالے کو سرخ کر دے، تو اس کی دعا سے میں دونوں کو بدل دوں گا، کالے کو سرخ کر دوں گا، سرخ کو کالا کر دوں گا۔ پیچھے ماں کی دعاؤں کی طرف دیکھ رہا ہوں، جب ماں کی خدمت جو کرتا ہے تو ماں کی دعا سے یہ مقام ملتے ہیں، جو ماں کی خدمت کرتا ہے۔ ویسے کرنی نے ساری زندگی ماں کی خدمت میں گزار دی، کبھی صحابی نہیں بن سکے، حضور کے دور میں پیدا ہوئے، حضور کے دور میں رہے، تو لیکن کبھی صحابی نہیں بن سکے، حضور کی زیارت تک نصیب نہ ہوئی، سارا عرصہ ماں کی خدمت میں گزار دیا۔ جب ایک دن ماں سے رخصت لے کر نا اجازت لے کر حضور کی زیارت کے لیے گئے تو واپس غمگین آئے، تو ماں نے پوچھا اے اویس روتے ہوئے آئے ہو کیا، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی؟ عرض کرتے ہیں امی جان لگتا ہے قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی، نصیب میں نہیں ہے۔ ویسے کرنی رو رہے تھے تو ماں نے سینے لگا کر فرمایا اے اویس رو نا، آج تجھے ماں دعا دیتی ہے، سارا زمانہ حضور کی باتیں کرے گا، وہ حضور منبر پر بیٹھ کر تیری تعریفیں کیا کریں گے۔ آج ماں تجھے دعا دیتی ہے، سارا زمانہ حضور کی تعریفیں بیان کرے گا، حضور کی شان بیان کرے گا، وہ حضور منبر پر بیٹھ کر تیرے تذکرے فرمائیں گے، تیرے لیے دعائیں کریں گے، تیری یاد میں باتیں کریں گے، لوگوں کو تیرا تذکرہ سنائیں گے۔ وقت آیا پھر حضور نے فرمایا اے عمر اے علی، جب تمہاری ویسے کرنی سے ملاقات ہو تو معراج والا جبہ اسے دے دینا اور اسے کہہ دینا کہ میری گناہگار امت کی مغفرت کے لیے دعا فرما دے۔ تو حضور یہ جو سارا کا سارا آپ کو شان کا جو مقام جو ملا یہ ماں کی دعا کے صدقے ویسے کرنے کو ملا۔ حالانکہ حضور کی خدمت میں بیٹھنے والے جلیل القدر صحابی تھے، حضور نے صدیق اکبر کو بھی نہیں کہا، عمر فاروق اعظم کو بھی نہیں کہا، عثمان غنی کو بھی نہیں کہا، علی المرتضیٰ کو بھی نہیں کہا کہ میری گناہگار امت کے لیے دعا کرنا، کہا تو اس آدمی کے لیے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تک نصیب نہ ہوئی، یہ اس لیے کہ ماں کی خدمت کرتا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس اویس سے کہنا کہ میری گناہگار امت کی لیے مغفرت کی دعا کرے۔ جب عمر فاروق اعظم کی ملاقات ہوئی نا، معراج والا جبہ دیا تو ویسے کرنی نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، عمر فاروق اعظم سمجھے کہ اس کی روح پرواز کر گیا، ویسے کرنی سجدے میں انتقال کر گئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اٹھایا، یا اویس کون، یا اویس کھڑے ہو جاؤ۔ تو ویسے کرنی کہنے لگے یار عمر جلدی ہی اٹھا دیا ہے، بڑی جلدی اٹھا دیا، پورا سجدہ ہی نہیں کرنے دیا۔ عمر فاروق اعظم حیران ہوئے، کہا اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، میں سمجھا آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو ویسے کرنی نے جواب دیا، یا عمر جب میں نے پہلی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ حضور کی امت کی مغفرت فرما تو اللہ نے ایک حصے کو بخش دیا، جب میں نے دوسری مرتبہ عرض کیا یا اللہ حضور کی امت کی مغفرت فرما تو اللہ نے دوسرے حصے کو بخش دیا، جب تیسری مرتبہ کہا اللہ نے تیسرے حصے کو بخش دیا۔ یار عمر ایک حصہ رہ گیا تھا، اگر مجھے تھوڑی دیر سجدہ کرنے دیتے حضور کی ساری امت کی مغفرت کروا دیتا۔ تو یہ ویسے کرنی کو جو شان ملی یہ ماں کی خدمت کے صدقے ملی۔ ماں باپ کی قدر کیا کریں، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کیا کریں۔ بیوی تیری 20 سال کے بعد آئی ہے، 20 سال تک تیری ماں نے تیری پرورش کی ہے، 20 سال تک تیرے باپ نے تجھے بڑا کر کے اس مقام پر لگایا ہے، یہ سارا کا سارا ماں باپ کا سرمایہ ہے۔ بعد میں تیری بیوی آئی ہے، زیادہ تو بیوی کی سنتا ہے، ماں باپ کو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ آج کل تیرے پاس اتنا وقت ہو گیا ہے، بیوی بچے پالنا کہتا ہے میرے لیے مشکل ہو گئے ہیں، ماں باپ بوجھ ہو گئے ہیں، انہوں نے کیسے تجھے پالا ہوگا؟
تیرے ساتھ تو اور بھی تھے نا، انہوں نے کیسے پالا ہوگا؟ انہوں نے تجھے سینے پر لگا کر پالا، کس طرح باپ نے سردی گرمی میں مشقتیں اٹھا کر تجھے پالا۔ اپنے والدین کی قدر کریں۔ بہرحال وقت مختصر تھا، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حلال طریقے سے رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے ہمیں فکر آخرت، توبہ آخرت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔